والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی اے اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کر لے گا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی، درود السلام کی کتنی برکت ہیں، اور کسی امتی کی پریشانی دور کرنا، کوئی پریشان ہے، غم میں پھنسا ہوا ہے، مصیبت میں گھرا ہوا ہے، آزمائش میں پڑا ہوا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اور اس کی پریشانی کو دور کیا جا رہا ہے، تو اس کی کتنی برکت ہے۔ اسی طرح سنتوں پر عمل کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کو عرش کا سایہ نصیب ہے۔ محشر کا روز 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ آج سورج کروڑوں میل ہو گیا، کروڑوں میل یہ سورج دور ہے اس میں، اور ہمیں یہ آسمان پر ایک ٹکیا سی نظر آتی ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ سورج جو ہے یہ زمین سے، یہ سورج زمین سے کوئی 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے سورج۔ جی آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ یہ سورج جو ہے اس کا اگلا رخ ہماری طرف نہیں ہے، اس وقت پچھلا رخ ہماری طرف ہے، پیٹھ ہماری طرف ہے، اگلا رخ نہیں ہے۔ اور بروز محشر یہی سورج جو ہے 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، اور پیٹھ نہیں، اگلا رخ ہماری طرف ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا۔ تو عرش کے سائے میں کس کو جگہ ملے گی؟ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، سنتوں کو زندہ کرنے والا، اسی طرح درود پاک کی کثرت کرنے والے، درود و سلام پڑھنے والے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد، یہ مکمل درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکمل درود پاک ہے۔ ہم یہی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، تو میرا خیال ہے کہ ہزاروں مرتبہ دن میں ہم پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 313 تو پڑھ لیں۔ کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دن بھر میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کثرت کیا ہے، کتنے پڑھیں تو کثرت سے پڑھنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں گے، تو کم سے کم 313 بھی پڑھیں گے تو یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور درود پاک بہترین وظیفہ ہے، بہترین ورد ہے، بہترین دعا ہے۔ درود پاک دعا ہے، افضل دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ درود پاک قبول ہی قبول ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اچھا کتنا بھیجتے ہیں؟ یصلون سے مراد ہمیشہ، یعنی ہمیشہ، ہمیشہ سے، ہر آن ہر گھڑی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا درود بھیجنے سے مراد ہوتا ہے رحمت برسات، تو ہر آن ہر گھڑی رحمتیں برسی رہی ہے، درود پاک تو قبول ہی قبول ہے۔ تبھی کہتے ہیں جب دعا کرے تو اول آخر درود پاک پڑھا کرے، کیونکہ درود پاک خود دعا ہے۔ اب شروع میں آپ نے درود پاک پڑھا تو یہ تو قبول ہی قبول ہے، آخر میں درود پاک پڑھا قبول ہی قبول ہے، تو جب شروع اور آخر قبول ہے تو بیچ کیسے رہ جائے؟ تو
اللہ پاک درمیان کی دعائیں بھی اپنی رحمت سے قبول فرما لے گا، بلکہ دعا کے دوران درود پاک پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ جتنا درود پڑے گا دعا کی قبولیت کی ایک طرح سے یہ سمجھیں گے نشانی۔ تو درود و سلام کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ کریم اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ کریم۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ صلونا سے کیا ہوا کہ ہمیشہ، اور فرشتے کس طرح؟ اللہ پاک کی مخلوق جو ہے اس میں تو کہتے ہیں کہ فرشتے سب سے زیادہ، جی ہاں یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فرشتے۔ کتنے فرشتے پتہ ہے؟ جتنی دنیا میں انسان کی آبادی ہے یہ کوئی 8 ارب کے قریب ہے، دنیا بھر میں جو آبادی ہے 8 ارب کے قریب ہے، اور انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں جو ہے وہ 9 پیدا ہوتے ہیں بچے، 9۔ تو اب جنات کی آبادی جو ہے وہ انسان سے 9 گنا زیادہ ہے۔ اگر 8 ارب انسان ہیں اور 9 ارب، آپ 9 سے اس کو ضرب دیں 8 ارب کو تو یہ کوئی 72 ارب پہنچ گئے۔ اب سمجھو کہ یہ جنات، جتنے جنات ہیں نا اس سے 9 گنا زیادہ جو ہے یہ زمین پر جانور ہے، جانور ہے زمین پر، اس سے 9 گنا زیادہ ہے۔ اب حساب لگائیں 72 ارب کو 9 سے ضرب دیں کہ خربوں میں کہاں پہنچ گئے، ابھی آگے جا کے حساب بھی ختم ہو جائے گا، کیلکولیٹر جواب دے دیں گے۔ اب جتنے زمین کے جانور ہیں نا اس سے 9 گنا زیادہ جو ہیں یہ پرندے ہیں، 9 گنا زیادہ، اور یہ جتنے پرندے ہیں نا اس سے 9 گنا زیادہ جو ہے یہ سمندر میں پانی میں جانور ہیں۔ جتنے پانی میں جانور ہیں نا اس سے 9 گنا زیادہ زمین پر فرشتے ہیں۔ جتنے زمین پر فرشتے ہیں نا اس سے 9 گنا زیادہ پہلے آسمان پر فرشتے ہیں۔ جتنے پہلے آسمان پر فرشتے ہیں اس سے 9 گنا زیادہ دوسرے پر، اس سے 9 گنا زیادہ تیسرے پر، اس سے 9 گنا زیادہ چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں۔ آسمان بہت بڑا اور آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا۔ آسمان میں 4 انگل جگہ نہیں سجدہ کرنے، اتنے فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اب 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان ہزاروں پردے ہیں، اور ہر پردے پر ہر ایک سے 9 گنا زیادہ فرشتے ہیں۔ پھر عرش کے اطراف میں جو فرشتے ہیں نا، عرش کے اطراف میں، عرش بہت بڑا ہے، عرش بہت بڑا ہے، عرش کے اطراف میں جو فرشتے ہیں نا وہ کتنے بتائیں؟ یہ جتنے فرشتے گنوائے نا زمین پر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر، پھر ہزاروں پردوں پر 9 گنا زیادہ ہے۔ یہ عرش کے گرد جتنے فرشتے ہیں نا ان کے سامنے یہ فرشتوں کی تعداد کچھ بھی نہیں، اتنے جو ہے وہ عرش کے گرد فرشتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے، اپنے محبوب پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور سارے فرشتوں کو ہر آن ہر گھڑی درود پاک پڑھنے میں لگا دیا۔ سب درود پاک پڑھو میرے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے فرشتے درود بھیجتے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہمیں تو ان کی امت میں سے ہیں، اس آقا کی امت میں ہیں، ہمارے آقا کی ایسی شان، ہمارے آقا کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آج میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخلوق پہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ میرے آقا علیہ السلام، اور ان کی کیا شان، اور ان کے ہم امتی ہیں، ان کے ہم امتی ہیں، اور یہ فضیلت صرف ہمیں ملی، پچھلی امتوں کو یہ فضیلت نہیں ملی ہے۔ یہ امت دوسری امتوں سے افضل ہے، یہ فضیلت اور کسی امت کو ملی نہیں ملی۔ میرے آقا علیہ السلام سے طفیل یہ فضیلت ہمیں ملی، اور ہم ان کی سنتوں سے دور ہیں، ہم جو ہے درود پاک نہ پڑھیں، یہ تو پھر نصیب کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو کیا ہمارے درود پاک کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ اور درود پاک تو وہ ورد اور وہ وظیفہ ہے کہ آدمی اگر دعا بھی نہ کرے، دعا مانگتا ہے نا بندہ، اپنی حاجات رب سے طلب کرتا ہے، اگر بندہ دعا نہ کرے، دعا کی جگہ بھی درود پاک پڑھے نا، تو اللہ پاک اس کی ساری حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔
جی ہاں، یہ درود پاک ہے، یہ تلاوت ہے کہ بندہ دعا نہ کرے تلاوت کرتا رہے، دعا کی جگہ بھی تلاوت کرے، اللہ پاک اس کی دعائیں قبول فرما دے گا۔ اور یہی ذکر اللہ ہے کہ بندہ دعا بھی نہ کرے اور دعا کی جگہ بھی ذکر اللہ کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو اللہ پاک اس کی ساری دعائیں قبول فرما دیتا ہے۔ تو میرا آقا علیہ السلام کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، ان پر درود و سلام بھیجیں، درود و سلام کی کثرت کریں، انشاءاللہ کریم اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اور آج ہم جو جمع ہوئے ہیں تو الحمدللہ آج 11 تاریخ ربیع الاخر قطب ربانی غوث سمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ آئیے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر میں کچھ غوث پاک کے فضائل، غوث پاک کی کچھ برکتیں آپ کو عرض کروں گا کہ میرے غوث پاک کی شان کیا ہے، میرے غوث پاک کے فضائل کیا ہیں، میرے غوث پاک کا مقام کیا ہے، میرے غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے، میرے غوث پاک کا بچپن شریف کیسا تھا، تو آپ کی جوانی کیسی تھی، تو آپ کا علم کیسا تھا۔ دیکھیں وقت کے ساتھ وقت میں ہو گیا تو ہو گیا، جتنا ہو سکے انشاءاللہ کریں اتنا بیان کریں گے۔ غوث پاک کا خاندان کیا تھا؟ جی ہاں، ایک شخص تھا، نیک آدمی تھا، وہ سفر پر تھا، تو دوران سفر جو ہے کھانا پانی ختم ہو گیا اس کے پاس، اب بھوک کی شدت تھی، بھوک کی شدت میں وہ جھیل کے کنارے جو ہے بیٹھ گئے۔ اب جھیل میں پانی رواں تھا، اب جب پانی رواں تھا تو اس نے دیکھا کہ اس پانی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، نظر پڑی تو سیب بہتا ہوا آ رہا، بھوک کی شدت تو تھی، تو اس شخص نے جو ہے وہ سیب اٹھا لیا بہتے پانی سے، اور بھوک کی شدت تھی تو کھا لیا، اور کھانے کو تو کھا لیا، بھوک لگی تھی۔ پھر ان کو خیال آیا کہ یہ میں نے کھا تو لیا ہے، یہ تھا کس کا؟ سیب تھا کس کا؟ کسی کی چیز اس طرح تو نہیں کھا سکتے، کسی کی چیز اس طرح تو نہیں اٹھا سکتے۔ اگر باوجود معاشر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے کس کا سیب کھایا تو کیوں کھایا تھا اس کی اجازت کے بغیر، اور اللہ ناراض ہو گیا، پھر کیا ہو گیا؟ خوف خدا والے تھے، جس کو خوف خدا ہوتا ہے وہ کسی کی چیز کھاتا نہیں ہے، کسی کی چیز چراتا نہیں ہے، کسی کی چیز جو ہے دباتا نہیں ہے۔ جس کو خوف خدا ہوتا ہے نا وہ کسی کا ذرہ بھی نہیں لیتا، جی، جس کو خوف خدا ہے، جس کو مرنا ہے، جس کو قبر میں اترنا ہے، جس کو محشر میں اٹھنا ہے، جس کو جنت میں جانا ہے، جس کو جہنم سے بچنا ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ حرام نہیں کھاتا، وہ حرام کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتا۔ اب ان کو تو بھوک کی شدت تھی، انہوں نے تو کھا لیا، اب ٹینشن، اب فکر، کرے تو کیا کرے، بروز محشر اگر پکڑے گئے تو اب ناراض ہو گیا۔ پھر انہوں نے جو جس طرف سے وہ سیب آ رہا تھا اس طرف دیکھا ہے، تو وہاں دیکھا کہ اس جھیل کے کنارے کنارے پر ایک درخت تھا اور وہ سیب ہی کا تھا، تو یہ سمجھ گئے کہ وہ درخت جو ہے نا اس کی شاخ بھی جو ہے جھیل میں لٹک رہی تھی، یہ سمجھ گئے کہ سیب جو ہے نا یہ اسی پانی کے لیے اسی درخت سے گرا، تو یہ بات جو ہے چلو اس کے مالک کے پاس جا کر سیب معاف کرواتے ہیں۔ یہ اس کے مالک کے پاس پہنچ گئے اور اس بات کے مالک سے کہا کہ یہ سیب اس طرح آیا، میں بھوکا تھا، توجہ تھی نہیں اس وقت، بھوک کی شدت تھی، میں کر کھا لیا، اب مجھے احساس ہوا ہے اب یہ آپ کے درخت کا ہی ہے، کیونکہ اسی کی شاخ لٹک رہی ہے، دیگر پھل بھی اسی طرح کے اس میں سے، تو یہ اسی کا تھا، تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب مالک جو ہے نا یہ بڑا سمجھدار ہے، اس نے بولا ایسا نہیں بات، ایک سیب معاف کروانے کے لیے آئے اور اتنی لجاجت کے ساتھ سیب معاف کروا رہا ہے، بولے تو نیک آدمی ہے، اس میں ملتے نہیں ہیں۔ تو مالک نے کہا باغ کے کہ میں سیب تو معاف کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتنے عرصے تک جو ہے نا تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، تو میرے باغ کی رکھوالی کرو پھر تم کو سیب معاف کرو، کوئی ٹھیک ٹھاک عرصہ بتائے۔ وہ کہتے معاف کر دو گے سیب؟ بولے ہاں کر دوں گا۔ تو انہوں نے جو ہے باغ کی رکھوالی شروع کر دی سیب معاف کروانے کے لیے، کئی سیب معاف کر،
ہم جیسا آدمی ہوگا تو اول تو جائے گا ہی نہیں معاف کروانے، آپ ہی کا پیٹ پر ہاتھ پھیر کر چلا جاتا ہے، ہاں اس کو کچھ بھی نہیں۔ اور اگر ایسا ہو بھی جائے بندہ بولے ایک سیب معاف کروانے کے لیے تمہارے بال کی رکھوالی کر، کیا ہو گیا بھائی؟ عقل کی بات کرو، سمجھ کی بات کرو، ایک سیب ہی تو کھایا اور کیا کیا ہے؟ کہ تمہارا سونا چرا دیا، چاندی چرا دی، تمہاری زمین اٹھا دی کیا میں نے؟ ایک سیب ہی تو کھایا تھا۔ کیونکہ ان کو خوف خدا تھا، اگر یہ ناراض ہوا ہے معاف نہیں کیا تو میرا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، حقوق اللہ تو اللہ معاف فرما دے گا، اللہ کے حقوق ہے، اللہ پر فرماتا ہے کہ اس کی مجھے پرواہ نہیں، جو میرے حقوق ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ لیکن جو حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا نا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا، یہ یاد رکھنا۔ تو حقوق العباد پہ زیادہ ڈرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں معاف کروانا آسان ہے، دنیا میں معاف کروا لے آدمی، آخرت میں معاف کروانا بڑا مشکل ہے کہ آخرت میں تو پھر نیکیاں لینی پڑے گی۔ اس وقت جو حقوق حق دبائے نا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کو لتاڑا، کسی کو چاڑا، کسی کا کھا لیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، روب دکھایا، ڈرایا، دھمکایا، ہاں تو آپ کو اجازت تھوڑی آپ کسی کو ڈراؤ؟ کسی مسلمان کو ڈرا نہیں سکتے آپ، کسی مسلمان کو دھمکا نہیں سکتے۔ کیوں دھمکایا مسلمان کو؟ کیوں ڈرایا تم نے کسی مسلمان کو؟ شریعت کی اجازت تھی تو کیوں ڈرایا؟ ڈرایا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا میرے بھائی۔ یہ غیبت کی، چغلیاں کی، نیکیاں دینی پڑے گی، ہاں اس وقت نیکی دینی پڑے گی، یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔ پھر انہوں نے باپ کی رکھوالی جو ہے یہ شروع کر دی، اور اتنا عرصہ کہا تھا، اتنے عرصے تک انہوں نے باپ کی رکھوالی کی۔ پھر جو ہے پھر حاضر ہو گئے اور کہا حضور آپ کے باپ کی میں نے رکھوالی کی، جتنا کہا تم نے کی، اب میں اب تو مجھے اجازت دے دو، اپنے کہا تھا میں سے معاف کر دوں گا۔ اب وہ شخص سوچتا ہے کہ پھر چلا جائے گا، یہ جانا نہیں چاہیے۔ کہا میری ایک اور شرط ہے، اور شرط کیا؟ کہا تم کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ بولے صاحب کو چھوڑنا نہیں چاہیے، داماد بنا دو، تو تم کو میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ اب یہ شخص سوچ میں پڑ گئے، بیٹی سے شادی؟ بولے ورنہ سیب معاف نہیں کرنی۔ اچھا بولے شادی کرنی ہو تو سیب معاف کر دو گے؟ کہا ہاں، ٹھیک ہے مجھے منظور، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ وہ کہتا ہے مالک کے بات یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا یہ گونگی ہے، بول نہیں سکتی۔ اچھا ہاں، اور نابینا بھی دیکھ بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، پاؤں سے بھی معصوم ہے، ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، اس سے شادی کرنی ہے تو سیب تو معاف ہوگا۔ وہ کہتے اچھا، کہتے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، سیب معاف کر دو۔ اللہ والے تھے نا، ان کے لیے آخرت سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے لیے دنیا سب کچھ، ہمارے لیے دنیا سب کچھ ہے۔ وہ عقل مند تھے، وہ عقل مند تھے، ہم عقل مند نہیں ہیں۔ بندہ عام آدمی جو دنیا دار کے سامنے یہ بات کرے تو سوچ میں پڑ جائے، بھائی گونگی، بہری، لونجی، پاؤں سے معذور اور نابینا سے ایک سیب معاف کروانے کے لیے نہیں سمجھ میں آتا، تم کو سمجھ میں نہیں آتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ہاں وہ عقل مند ہے، ہم عقل مند نہیں ہیں، ہم عقل مند نہیں ہیں، کیونکہ عقل مند وہی ہے جو آخرت پر ہاتھ رکھے، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ آخرت میں پھنسنے سے جو بچ گیا وہی عقل مند ہے، جو پل صراط پار کر گیا اور جنت پہ جانے والے اعمال کیے وہ عقل مند ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ دوسرا عقل مند نہیں ہے وہ جس نے دنیا کو سب کچھ بنا دیا۔ خیر تو یہ تیار ہو گیا، میں تیار ہوں شادی کرنے کا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اب یہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے سلام کیا تو سامنے سے جواب آیا، یہ کہتے کہ انہوں نے تو کہا تھا گونگی ہے، بہری ہے، میں نے سلام کیا، سنا تبھی تو جواب دیا، دیکھا تو دیکھ بھی رہی تھی، وہ تو آنکھیں بھی صحیح تھی۔ اب یہ تو دوڑ کر پیچھے واپس آ گئے کہ کہیں غلط تو نہیں چلا گیا۔ باہر آ کر اس مالک سے کہا کہ یہ کہاں بھیج دیا آپ نے مجھے؟ بولے یہی تمہاری دلہن ہے۔ آپ نے تو کہا تھا وہ نابینا ہے، گونگی ہے، بہری ہے، تو سن بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے۔ تو کہا ہاں یہ دیکھ سکتی ہے، بول سکتی ہے، سن سکتی ہے، چل سکتی ہے، ہاتھ بھی اس کے سلامت ہے۔ تو کہا آپ نے نابینا کیوں کہا تھا اس کو؟ تو کہا میں نے نابینا اس لیے کہا تھا کہ کسی غیر مرد کو اس عورت نے کبھی دیکھا نہیں۔ ہاں کہا گونگی کیوں کہا تھا آپ نے؟ کہا گونگی اس لیے کہا تھا
کہ اس کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اس کے منہ سے کبھی غیبت نہیں نکلی، اس سے منہ سے کوئی ایسا الفاظ نہیں نکلا کہ کبھی کسی کو اس سے تکلیف ہو۔ سنتی نہیں ہے تو کہا کسی بھی غیر مرد کی آواز اس نے نہیں سنی آج تک۔ ہاں بولے ہاتھ سے معذور کہ اس کے ہاتھ سے کبھی کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوا، پاؤں سے معذور کہ یہ پاؤں سے یہ کبھی بھی جو ہے گناہ کی طرف یہ پاؤں اٹھے نہیں، دنیا کے بازاروں کی طرف یہ پاؤں نہیں گئے۔ یہ ہے میری بیٹی۔ اور وہ شخص جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خود بھی نیک آدمی تھے کہ مجھے ایسی نیک سیرت اور اتنی مطلب کہ پاکیزہ عورت ملی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر ان کی زندگی چلنے لگتی ہے۔ اور پھر آگے چل کر جو ہے ان کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے کہ ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اس بیٹے کا نام یہ عبد القادر ہوتے ہیں۔ اور آگے چل کر ان کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہوتا ہے، وہ اتنی شہرت پاتے ہیں اور اتنے آگے نکلتے ہیں کہ دنیا ان کو غوث پاک کے نام سے جانتی ہے۔ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، کے سروں سے پرمالا تیرا، اور سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اور لیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار